دیکھ لیں ہر چیز میں کمی واقع ہو رہی ہے، صرف مہنگائی اوپر جا رہی ہے، حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ جو حکومت آج 5واں ہفتہ ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ملک میں پیٹرول کی جو قیمت ہے اس کا تعین کیسے کیا جائے گا، کیونکہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس وقت اس کے اندر غیر معمولی حالات ہیں۔ آپ اس 50 سال پرانے نظام سے جو پی ایس او کے جو کارگوز آتے ہیں، جو پی ایس او خریداری کرتا ہے، اس کی بنیاد پہ آج پیٹرول ڈیزل کی قیمت کا تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ حالات اتنے مختلف پیدا ہو گئے کہ وہ نظام جو آپ 1970 کے اشرے میں یا 80 کے اشرے میں کرتے تھے وہ نظام آج کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھا کہ کبھی پیٹرولیم لیوی یہاں سے اٹھا کر یہاں کی جاتی ہے، کبھی ڈیزل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کبھی پیٹرول بڑھ جاتا ہے، کبھی ایک نیچے آتا ہے، کبھی دوسرا نیچے آتا ہے۔ اس کا صرف ایک حل ہے کہ اس معاملے کو ڈی ریگولیٹ کر دیں۔ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی کارٹیل بن جائے گا اور وہ قیمت بڑھا دیں گے، کیونکہ سب سے بڑا جو پیٹرول امپورٹر ہے وہ حکومت خود ہے۔ لیکن آپ جب بے چینی پیدا کریں گے ملک کے اندر تو پھر یہ حالات ہوں گے جو آج ملک کے ہیں۔ تو جو حکومت یہ بنیادی بات بھی نہ سمجھ سکے اس نے کیا کرنا ہے؟ حکومت کی سوچ آج کیا ہے؟ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جب یہ حکومت آئی تو اس ملک کے جو ایم این اے ہیں ان کی کیا تنخواہ تھی، جو ایم پی ہیں ان کی کیا تنخواہ تھی، جو سینیٹر ہیں ان کی کیا تنخواہ تھی، جو وزیر ہیں ان کی کیا تنخواہ تھی، جو سینٹ کے چیئرمین ہیں ان کی کیا تنخواہ تھی، جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کی تنخواہ کیا تھی، ان سب کے پاس کون سی گاڑیاں تھیں، اور آج کیا ہیں؟ یہ فرق جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس سوچ کے ساتھ آج حکمران ہو۔ اور یہ وہ اسمبلیاں ہیں جو عوام کی منتخب نہیں ہیں۔ عوام کی جب اسمبلیاں منتخب نہیں ہوتی پر وہ یہی کام کرتی ہیں جو ان اسمبلیوں نے کیا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس ملک کے اندر ججوں کو 11.5 کروڑ کی گاڑیاں بانٹی جائیں اور حکومتی وزراء اس کا دفاع کریں ٹی وی پر، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے دنیا میں کوئی ملک دکھا دیں جو ججوں کو 11.5 کروڑ کی گاڑیاں بانٹتا ہو۔ ہم نے $7 کروڑ سے زیادہ کا جہاز خرید لیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ جہاز کی ضرورت کیا ہے؟ ان گاڑیوں کی ضرورت کیا ہے؟ کیا جو ماضی میں ایم این اے ایم پی اے جس تنخواہ پہ گزارا کرتے تھے آج نہیں کر سکتے؟ یہ ایک سوچ کی خرابی ہے، ایک فکر کی خرابی ہے، ایک عوام سے لا تعلقی ہے جو آج ملک کے اندر قائم ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج یہ بات کرنا بھی منع ہے، میڈیا اس کی کوریج بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن کب تک یہ باتیں دبائی جائیں گی؟ ہم نے کل کراچی کے معاملات پر بات کی، کسی پر کیچڑ نہیں اچھالا، کسی پر تنقید ذاتی نہیں کی۔ ہم نے کہا بھائی اس شہر میں، اس صوبے میں پیسہ آتا ہے، وہ اس ملک کے عوام کا پیسہ ہے، یہ حکومت چھاپ کر نہیں بیچتی، یہ اس ملک کے عوام کا پیسہ ہے جو یہاں پر خرچ ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہم سڑک بھی بنانے سے قاصر ہیں؟ ایک سڑک بنانے میں 5 سال لگنے چاہیے۔ ایک ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے، عوام کی بنیادی جو سہولت ہے کہ ان کو ٹرانسپورٹ مہیا ہو، وہ بھی ہم نہیں دے سکتے۔ ہم پانی کے پائپ نہیں بچھا سکتے کہ پانی عوام کے گھروں تک پہنچ سکے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں، دنیا میں ایک بڑا شہر تصور ہوتا ہے کراچی، اس کی آج یہ حالت ہے کہ اس کے گھروں میں پانی نہیں ہے، ٹینکروں میں پانی آتا ہے۔ ہم اشرافیہ کی بات کرتے ہیں، یہ اشرافیہ ہوتی ہے جو ملک کے نظام پر قابض ہو جاتی ہے، جو اس نظام سے اپنا مفاد حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے، عوام کو مفاد ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات آج عوام پاکستان کرتی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی، کیونکہ یہی آج وقت کی ضرورت ہے۔ حکمرانوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا، آج ہر بڑی جماعت کے پاس حکومت ہے، ان کی کیا کارکردگی ہے،
کیا وہ عوام کے مسائل حل کر سکیں؟ کیا عوام کو سہولت دے سکیں؟ ان کی حالت بہتر کر سکیں؟ ابھی آپ کو مفتاح صاحب نے بتایا کہ بد نصیبی یہ ہے کہ پچھلے 15 سال سے آج جو مجموعی آمدن ہے، جو اوسطاً آمدن ہے پاکستانی گھر کی، وہ کم ہو چکی ہے. یعنی ہر پاکستانی پچھلے 15 سال سے زیادہ غریب ہے. اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ ہم صرف آپٹکس کی حکومت چلاتے ہیں. آج یہ ٹک ٹاک بنا لیا، آج یہ الٹی سیدھی بات کر دی، آج یہ جھوٹ بول دیا، یہ وعدہ کر دیا، یہ ہماری حکومت ہے. یہ بد نصیبی ہے جس کا سامنا آج اس ملک کے عوام کو ہے. یہ وہ حکمران ہیں جو ملک کے نوجوان کو کوئی امید دینے کے قابل نہیں ہے. آج ملک کا نوجوان باہر کا رخ کر رہا ہے. حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں کہ 15 لاکھ لوگ پچھلے سال چھوڑ کے چلے گئے، اور حکومت شاید یہ سمجھتی کہ بوجھ کم ہو گیا ہے. ان کی یہ سوچ یہ ہے کہ یہ بوجھ ملک سے کم ہو گیا اور یہ باہر جا کر ہمیں مزید پیسے بھیجیں گے اور ہمارا کام چلتا رہے گا. اس طرح ملک نہیں بنا کرتے، اس طرح معاشرے نہیں آگے چلتے. آج پاکستان کو نے اگر آگے چلنا ہے، اس کو وسیع پیمانے پر اصلاحات کرنی ہوگی. وسیع پیمانے پر نظام کو اتنا بدلنا پڑے گا کہ نظام پہ چھانا نہ جائے، پھر جا کر ملک کی اصلاح ہوگی، پھر ملک آگے بڑھ پائے گا. ورنہ جو یہ زوال کا راستہ ہم نے 78 سال میں اپنایا ہے، یہ بد سے بدتر ہوتا جائے گا. اس میں کوئی اصلاح کی امید خود نہیں ہے. جب تک حکمرانوں کی سوچ، جب تک عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا، ایسے حکمران نہیں آ سکیں گے جو عوام کے مسائل حل کر سکیں گے. آج بد نصیبی ہے، پچھلی حکومت بھی، یہ حکومت بھی، کسی نے کسی بھی ملک کے نظام کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، بات بھی نہیں کی. تو پھر ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ وہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا تھیں. اور یہ بد نصیبی ہے کہ بار بار یہی باتیں کرنی پڑتی ہیں. آپ آج دیکھ لیں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، کیا ہوا؟ عوام کی بات ہوتی ہے؟ یہ ان اسمبلیوں کا مقصد کیا ہے؟ ملک کے مسائل کی بات ہوتی ہے؟ ہم اس صلح کروانا چاہتے ہیں جو جنگ ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے، ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. لیکن کیا ملک کے اندر صلح نہیں کر سکتے؟ ملک کے اندر نفاق ختم نہیں کر سکتے جس کی اس سے زیادہ ضرورت ہے؟ ایران کا مسئلہ، امریکہ کا مسئلہ یہ طے وہ آپس میں کر لیں گے. ہماری سہولت کاری ہوئی تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں کچھ نیک نامی وہاں سے ملے گی. لیکن اس سے زیادہ نیک نامی آپ کو ملک کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے. ملک کے اندر نفاق کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ملک کے اندر ایک آپ کو صلح چاہیے تاکہ ملک آگے چل سکے. میں آپ سب کو بہت مشکور ہوں. انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جماعت آگے بڑھے. آج آپ کے سامنے سندھ کے ہر علاقے سے لوگ آئے ہیں، بلوچستان سے بھی آئے ہیں، کچھ لوگ پنجاب سے بھی آئے ہیں. میں ان کا بہت مشکور ہوں. انشاءاللہ آپ کی محنت سے، آپ کی لگن سے ایک بڑے مقصد کے لیے عوام پاکستان کام کر رہی ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ملک کی بات کریں، ملک کے نظام کی بات کریں، ملک میں اصلاح کی بات کریں، ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں، اور نوجوان کو ایک بہتر مستقبل دینے کی بات کریں. بہت شکریہ.